یتیم عادل اور بچڑی بہنوں کی تلاش، نئی کہانی۔ دور دراز پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب خاندان میں عادل نے آنکھ کھولی۔ ابھی اس نے دنیا کی خوبصورتی کو پوری طرح سے دیکھا بھی نہ تھا کہ اس کے والدین ایک خوفناک سازش کا شکار ہو گئے، جس کا ذمہ دار علاقے کا ظالم سردار تھا۔ سردار کی لالچ اور طاقت کی ہوس نے عادل کے ماں باپ کی جان لے لی اور اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ عادل کی تقدیر میں درد اور تنہائی لکھ دی گئی تھی۔ اس رات جب سردار کے آدمیوں نے عادل کے والدین پر حملہ کیا تو اس وقت عادل کی دو ننھی بہنیں بھی گھر میں موجود تھیں، سارا جو صرف 4 سال کی تھی اور نور جو بمشکل 2 سال کی تھی۔ حملے کے شور میں ایک خوف زدہ بکری جس کا نام گاؤں والے رحمت پکارتے تھے، انہیں بچانے کی نیت سے جھونپڑی میں گھس گئی۔ رحمت نے اپنے جسم سے ان دونوں چھوٹی بچیوں کو چھپا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اندھیرے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ جب عادل واپس آیا تو اس نے اپنی جھونپڑی کو تباہ حال پایا، والدین کو مردہ پایا اور اپنی چھوٹی بہنوں کو غائب۔ رحمت بکری بھی غائب تھی، جسے وہ ہمیشہ اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا۔ عادل کا دل چیر کر رہ گیا۔ اس نے اسی لمحے اپنی زندگی کا مقصد اپنی بہنوں کو ڈھونڈنا بنا لیا۔ اس نے ہر گاؤں، ہر شہر کی خاک چھانی، ہر گلی کوچہ چھانا، مگر اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ 20 سال کی طویل جدائی اور پر اسرار راہیں۔ 20 سال بیت گئے، عادل کی جوانی ڈھل گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی اور چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، مگر اس کی آنکھوں میں اپنی بہنوں کی تلاش کی چمک مدھم نہ ہوئی۔ اس کے دل میں ان کے ملنے کی امید اب بھی جگمگا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ رحمت نے اس کی بہنوں کو بچا لیا ہوگا، مگر کہاں اور کیسے؟ یہ ایک پر اسرار پہیلی تھی۔ عادل سفر کرتے ہوئے ایک بڑے اور شاندار شہر میں پہنچا، جہاں کا بادشاہ بے حد نیک اور انصاف پسند تھا۔ عادل نے بادشاہ کے محل میں ایک معمولی مالی کی نوکری حاصل کر لی۔ کام کے دوران اسے محل کی اندرونی خبریں ملنے لگیں۔ ایک دن اس نے سنا کہ بادشاہ کی صرف ایک بیوی ہے، جس کا نام ملکہ نور ہے۔ یہ سن کر عادل کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہی نور تھی؟ اسے یاد آیا کہ نور کے بائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا پیدائشی نشان تھا۔ عادل نے بہت تدبیر سے محل کی خادماؤں سے ملکہ نور کے بارے میں پوچھا۔ ایک بوڑھی خادمہ نے بتایا کہ ملکہ نور کو بچپن میں ایک جنگل سے لایا گیا تھا۔ وہ ایک بکری کے ریوڑ کے ساتھ ملی تھیں اور ایک چرواہے نے انہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا تھا۔ بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ بعد میں ان کی شرافت اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان سے شادی کر لی۔ خادمہ نے مزید بتایا کہ ملکہ نور کو بچپن کی کوئی بات یاد نہیں۔ عادل نے اپنی بہن سے ملنے کی ٹھان لی۔ ایک دن جب ملکہ نور باغ میں اکیلی ٹہل رہی تھیں، عادل نے ہمت کر کے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی۔ محافظوں نے اسے روکنا چاہا، مگر ملکہ نور نے انہیں اشارے سے منع کیا، کیونکہ اس بوڑھے مالی کی آنکھوں میں اسے کچھ اپنائیت نظر آئی تھی۔ عادل نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا آپ کے بائیں کندھے پر ایک نشان ہے؟ کیا آپ کو بچپن کی کوئی دھندلی سی یاد ہے، ایک بکری کی یا ایک بھائی کی؟ ملکہ نور حیران رہ گئیں۔ انہوں نے فوراً اپنی قمیض کا کالر ہٹا کر دیکھا اور وہاں وہ نشان موجود تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں کچھ یادیں آنے لگیں۔ کیا تم عادل ہو، میرا بڑا بھائی؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ عادل نے فوراً انہیں گلے لگا لیا۔ 20 سال کی جدائی کے بعد بھائی بہن کی یہ ملاقات ہر آنکھ کو نم کر گئی۔ سارا کی نئی زندگی اور تقدیر کا کھیل۔ جب عادل نے ملکہ نور کو سارا کے بارے میں پوچھا تو ملکہ نور نے بتایا کہ جب انہیں چرواہے نے پایا تھا تو وہ اکیلی تھیں۔ سارا کے بارے میں ملکہ نور کو کوئی علم نہیں تھا۔ عادل کا دل ایک بار پھر دکھ سے بھر گیا۔ ایک بہن تو مل گئی تھی، مگر دوسری بہن کی تلاش ابھی باقی تھی۔ عادل نے اپنی بہن ملکہ نور کو اپنے والدین کی موت اور سردار کے ظلم کی کہانی سنائی۔ ملکہ نور یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور انہوں نے اپنے شوہر بادشاہ کو سب کچھ بتایا۔ بادشاہ نے سردار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اسے اس کے جرائم کی سزا دلوائی۔
اب عادل محل میں عزت و احترام سے رہنے لگا، مگر سارا کی تلاش کا جنون اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ عادل نے کئی مہینے تک آس پاس کے شہروں اور قصبوں میں سارا کو ڈھونڈا۔ ایک دن وہ ایک دور افتادہ قصبے میں پہنچا جہاں کی مرکزی مسجد کے امام کی بہت شہرت تھی۔ امام صاحب کی بیوی اپنی نیک سیرتی اور علم کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ان کا نام ام ہانی تھا، لیکن قصبے کے لوگ انہیں خاتون رحمت کے نام سے پکارتے تھے۔ عادل نے امام صاحب سے ملاقات کی اور باتوں ہی باتوں میں اپنی بچڑی بہن کی کہانی سنائی۔ امام صاحب نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی بیوی کو بچپن میں ایک بکری کے ریوڑ کے پاس سے پایا گیا تھا اور ایک نیک خاندان نے انہیں گود لے لیا تھا۔ عادل کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ اس نے پوچھا، کیا ان کی بائیں کلائی پر ایک چھوٹا سا تل ہے؟ امام صاحب نے چونک کر کہا، ہاں بالکل، انہیں ہمیشہ سے یاد رہا ہے کہ یہ ان کی پہچان ہے۔ عادل نے امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ ان کی بیوی سے ملنا چاہتا ہے۔ جب ام ہانی سامنے آئیں، عادل نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی سارا کی جھلک نظر آئی۔ اس نے وہی سوال پوچھا جو اس نے ملکہ نور سے پوچھا تھا، کیا تمہیں رحمت بکری یاد ہے؟ کیا تمہیں وہ جھونپڑی اور عادل بھائی یاد ہے؟ انہیں ہانی کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا تم واقعی میرے عادل بھائی ہو؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بائیں کلائی اٹھا کر دکھائی اور اس پر وہ چھوٹا سا تل واضح تھا۔ سارا نے بتایا کہ رحمت بکری انہیں جنگل کے ایک دوسرے حصے میں لے گئی تھی جہاں ایک چرواہے نے انہیں پایا اور پھر ایک نیک خاندان نے گود لے لیا۔ اس خاندان نے اسے بہت پیار دیا اور اس کی پرورش کی۔ بعد میں اس کی شادی اس قصبے کے امام صاحب سے ہو گئی۔ سارا نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عادل کو سنایا، جس میں خوف، امید اور بالآخر سکون کی کہانیاں تھیں۔ تقدیر کی رحمت اور امید کی کرن۔ عادل اب اپنی دونوں بہنوں سے مل چکا تھا، ایک ملکہ تھی اور دوسری ایک نیک امام کی بیوی۔ یہ سب رحمت بکری کی بدولت تھا جس نے انہیں زندگی دی اور جس کی یاد ان کی پہچان بن گئی۔ عادل نے اپنی ساری زندگی دکھ، درد اور تنہائی میں گزاری تھی، مگر اب اس کی زندگی میں خوشیاں واپس آ چکی تھیں۔ اس نے والدین کی موت کا انتقام بھی لے لیا تھا اور اپنی بہنوں کو بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ کہانی صرف جدائی اور ملن کی نہیں، بلکہ رحمت، پراسراریت اور امید کی کہانی تھی جو کبھی نہیں مرتی۔ کیا قسمت کا یہ کھیل صرف اتفاق تھا یا اس میں کوئی ماورائی طاقت شامل تھی؟ یہ سوال ہمیشہ ایک پر اسرار پہیلی بن کر رہ گیا، مگر عادل، نور اور سارا کے لیے یہ تقدیر کا وہ انعام تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی جدوجہد کی تھی۔